فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب، جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 86 پڑھیں گے۔ 49واں باب حجۃ الوداع اور اس سفر کے تمام حالات کا بقیہ حصہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جانے والوں پر لعنت کرنا کا بقیہ حصہ پڑھتے ہیں۔ لشکر اسامہ کو روانہ کرو اور ان لوگوں کو اس کے ہمراہ بھیجو، خدا اس پر لعنت کرے جو لشکر اسامہ سے روگردانی کرے، اور یہ جملہ کئی بار فرمایا۔ اور حضرت کے مؤذن بلال جب ظہر کی اذان دیتے تو اگر حضرت سے تکلیف و دشواری کے ساتھ بھی ممکن ہوتا تو باہر جا کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھتے، اور اگر باہر جانے کی طاقت نہ ہوتی تو حضرت علی بن ابی طالب کو حکم دیتے کہ لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ جناب امیر اور فضل بن عباس اس حال میں حضرت سے جدا نہ ہوتے تھے اور برابر حضرت کی خدمت میں رہتے تھے۔ اس روز جس رات کو وہ منافقین مدینے میں داخل ہوئے، بلال نے اذان دی اور حضرت کے در دولت پر حاضر ہوئے تاکہ معمول کے مطابق نماز کے لیے حضرت کو اطلاع دیں۔ چونکہ حضرت کا مرض شدید ہو چکا تھا، بلال کو حضرت کے آنے کی کوئی اطلاع نہیں ملی اور ان کو حضرت کے پاس بھی جانے نہ دیا۔ ادھر عائشہ نے صہیب کو اپنے پدر ابو بکر کے پاس بھیجا اور کہلایا کہ حضرت کا مرض نہایت شدت پر ہے اور حضرت نماز کے لیے نہیں جا سکتے، اور علی حضرت کی تیمارداری میں مشغول ہیں۔ آپ جا کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھیں کیونکہ یہ موقع آپ کے لیے نہایت بہتر ہے اور یہ نماز بعد میں آپ کے کام آئے گی۔ لوگ مسجد میں جمع ہو گئے تھے اور حسب معمول انتظار کر رہے تھے کہ حضرت علی آئیں تو نماز پڑھائیں۔ ناگاہ ابو بکر داخل ہوئے اور کہا کہ رسول اللہ کا مرض شدید اور مجھے نماز پڑھانے کا حکم دیا ہے۔ یہ سن کر اصحاب رسول میں سے ایک صاحب نے ان سے کہا کہ یہ پیغام تم کو کب ملا؟ حالانکہ تم لشکر اسامہ میں تھے۔ خدا کی قسم میں نہیں سمجھتا کہ حضرت نے تمہارے پاس کسی کو بھیجا ہو اور تم کو نماز پڑھانے کے لیے حکم دیا ہو۔ یہ سن کر بلال نے لوگوں سے کہا کہ صبر کرو، رسول اللہ سے اجازت لے آؤں۔ یہ کہہ کر نہایت تیزی سے حضرت کے در اقدس پر آئے اور دروازے کو بہت زور سے کھٹکھٹایا۔ جناب رسول خدا نے سن لیا اور فرمایا کہ دیکھو یہ کس لیے اس قدر سختی کے ساتھ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے۔ فضل بن عباس باہر نکلے، دروازہ کھولا، دیکھا کہ بلال ہیں۔ پوچھا کس کام کے لیے آئے ہو؟ دروازہ پیٹ رہے ہو؟ بلال نے کہا ابو بکر مسجد میں آئے اور رسول خدا کی جگہ پر کھڑے اور کہتے ہیں کہ حضرت نے مجھ کو بھیجا ہے تاکہ ان کی جگہ پر کھڑے ہو کر لوگوں کو نماز پڑھاؤں۔ فضل نے تعجب سے کہا کہ شاید ابو بکر اسامہ کے لشکر کے ساتھ نہیں ہیں۔ خدا کی قسم یہ وہی شر عظیم ہے جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ رات شر عظیم مدینے میں داخل ہوا ہے۔ غرض فضل بلال کو حضرت کی خدمت میں لائے۔ بلال نے تمام رویداد ابو بکر کی حضرت سے بیان کی۔ حضرت نے فرمایا مجھے اٹھاؤ اور مسجد میں لے چلو۔ اسی خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اسلام پر بلائے عظیم نازل ہو گئی۔ پھر حضرت باہر نکلے اور اس طرح کے سر پر عصابہ باندھے ہوئے تھے، ایک ہاتھ جناب امیر کے کندھے پر اور دوسرا فضل کے کندھے پر رکھے ہوئے تھے، پائے اقدس زمین پر گھسیٹتے ہوئے نہایت تکلیف سے مسجد میں داخل ہوئے۔ ابو بکر حضرت کی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے اور ان کے گرد عمر، ابو عبیدہ، سالم اور صہیب اور کچھ لوگ جو ان کے ہمراہ مدینے میں داخل ہوئے تھے جمع تھے۔ اکثر لوگوں نے ان کی اقتدا نہیں کی تھی اور بلال کی خبر کا انتظار کر رہے تھے کہ حضرت کو دیکھا کہ باوجود مرض کی شدت اور ضعف اور ناتوانی کے مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ امر بہت
عظیم معلوم ہوا۔ جناب رسول خدا محراب کے قریب تشریف لے گئے اور ابو بکر کو کھینچ کر الگ کیا تو ابو بکر اور ان کے دوسرے ہمراہی جو ان سے متفق تھے پیچھے جا کر لوگوں کے درمیان پوشیدہ ہو گئے اور لوگوں نے حضرت کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ حضرت نے بیٹھ کر نماز پڑھی، چونکہ حضرت نہایت کمزور تھے، آپ کی تکبیر کی آواز لوگوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ بلال حضور کی تکبیر لوگوں تک پہنچا رہے تھے کہ یہاں تک کہ نماز ختم ہوئی تو حضرت نے پیچھے رخ کیا اور ابو بکر کو نہیں دیکھا تو فرمایا کہ لوگوں، ابو قحافہ کے بیٹے اور اس کے ساتھیوں پر کیا تعجب نہیں کرتے ہو کہ میں نے ان سب کو لشکر اسامہ کے ساتھ بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ اس طرف جائیں جس طرف میں نے ان کو بھیجا ہے۔ ان لوگوں نے میرے حکم سے سرتابی کی اور فتنہ و فساد کرنے مدینے واپس آ گئے ہیں اور خداوند عالم نے ان کو فتنے میں ڈال دیا۔ پھر فرمایا کہ مجھ کو ممبر پر بیٹھاؤ۔ لوگوں نے حضرت کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پر بیٹھایا۔ حضرت پہلے زینے پر بیٹھے اور خدا کی حمد و ثنا بجا لائے اور فرمایا یا ایھا الناس، بلا شبہ میرے پاس وہ چیز خدا کی جانب سے آئی ہے جس کی تم کو پابندی کرنا چاہیے۔ بے شک میں نے تم کو راہ راست روشن پر چھوڑا ہے اور اس کو تمہارے واسطے ایسا واضح کر دیا کہ اس کی راتیں دن کے مانند روشن ہیں، لہٰذا میرے بعد اختلاف نہ کرنا جس طرح بنی اسرائیل نے کیا۔ یا ایھا الناس، میں نے تم پر کوئی چیز حلال نہیں کی مگر وہی جسے قرآن نے حلال کیا، اور کوئی چیز حرام نہیں کی مگر وہی جس کو قرآن نے حرام کیا۔ یقیناً میں تمہارے درمیان دو عظیم چیزیں چھوڑتا ہوں، جب تک ان سے متمسک رہو گے اور ان سے ہاتھ نہ اٹھاؤ گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ وہ دونوں خدا کی کتاب اور میری اطرت ہے جو میرے اہل بیت ہیں، اور یہ دونوں تمہارے درمیان میرے خلیفہ ہیں، اور یہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے جب تک کہ میرے پاس حوض کوثر پر نہ پہنچیں۔ پھر وہاں تم سے پوچھوں گا کہ تم نے ان کی رعایت کیسی کی۔ بے شک اس روز چند اشخاص کو میرے حوض سے دور کریں گے اور دفع کریں گے، جس طرح لوگ اونٹوں کو پانی پلاتے وقت اجنبی اونٹوں کو حوض سے بھگا دیتے ہیں۔ اس وقت ان میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ میں فلاں اور میں فلاں ہوں، تو میں ان کے جواب میں کہوں گا کہ میں تم کو جانتا اور پہچانتا ہوں، تمہارے ناموں سے واقف ہوں، لیکن میرے بعد تم مرتد ہو گئے اور دین سے نکل گئے تھے، لہٰذا تمہارے لیے خدا کی رحمت سے دوری اور عذاب الہی سے نزدیکی ہو۔ یہ فرما کر حضرت ممبر سے نیچے آئے اور اپنے حجرہ مقدسہ میں واپس تشریف لے گئے، اور ابو بکر مدینے میں پوشیدہ تھے اور باہر نکلتے نہ تھے، یہاں تک کہ جناب رسول خدا نے رحلت فرمائی اور انصار نے حقوق اہل بیت رسالت سے انکار اور ان کے حق کو جو خدا نے ان کے لیے مقرر فرمایا تھا غصب کرنے کے ارادے کے سلسلے میں کیا جو کچھ کیا، اور یہی سبب ہوا کہ دوسرے منافقین نے خلافت غصب کر لی۔ غرض رسول خدا کے ایک خلیفہ کے ساتھ یہ برتاؤ کی اور دوسرے کے ساتھ جو کتاب خدا تھی تحریف کی اور تغیر و تبدل کیا اور جس طرح چاہا الٹ پلٹ کر دیا۔ اس روایت کے راوی انصاری سے حذیفہ نے کہا کہ اے انصاری، اس امر عظیم میں جو میں نے تم سے بیان کیا عبرت و نصیحت ہے اس شخص کے لیے جس کی خدا ہدایت کرنا چاہے۔ انصاری نے کہا مجھے اس دوسری جماعت کے لوگوں کے نام بتائیے جو صحیفے کی تحریر میں شریک و متفق تھے اور اس پر اپنی گواہیاں ثبت کی تھیں۔ حذیفہ نے کہا وہ ابو سفیان، اکرمہ بن ابی جہل، سفیان بن امیہ بن خلف، سعد بن عاص، خالد بن ولید، عیاش بن ابی ربیعہ، بشر بن سعید، سہل بن عمر، حکیم بن خرام، صہیب بن سنان، ابو اور اسلمی، متی بن اسود بدری اور کچھ اور لوگ تھے جن کی تعداد اور نام بھول گیا ہوں۔ پھر اس جوان انصاری نے کہا اے حذیفہ، اصحاب رسول میں اس گروہ کی کیسی قدر و منزلت تھی، ان کے سبب سے تمام صحابہ دین سے پھر گئے۔ حذیفہ نے کہا یہ لوگ قبیلوں کے سردار اور ان کے بزرگ تھے اور اس جماعت کے ہر فرد کی تابع عظیم مخلوق تھی کہ لوگ ان کی باتیں سنتے اور اطاعت کرتے تھے، اور ان کے خبیث دلوں کی گہرائیوں میں ابو بکر کی محبت جاگوزی تھی، جس طرح بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے اور سامری کی محبت جگہ کیے ہوئی تھی، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 93 سورہ بقرہ پارہ نمبر 1، ان کی بے ایمانی کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں
گھول کر پلا دی گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے ہارون کو چھوڑ دیا اور ان کو کمزور بنا دیا۔ پھر اس سعادت مند جوان انصاری نے کہا کہ خداوند عالمین کی قسم کھاتا ہوں کہ میں ہمیشہ ان کو دشمن رکھوں گا اور ان سے اور ان کے کاموں سے خدا کے نزدیک بیزاری کا اظہار کرتا رہوں گا، اور ہمیشہ حضرت امیر المومنین کی خدمت میں رہوں گا تاکہ جلد مجھ کو شہادت نصیب ہو انشاءاللہ۔ پھر وہ حذیفہ سے رخصت ہوا اور جناب امیر کی خدمت میں اس وقت پہنچا جبکہ حضرت مدینے سے روانہ ہو کر عراق کی طرف جا رہے تھے۔ وہ حضرت کے ساتھ بصرہ گیا اور اس جنگ میں سب سے پہلا شخص وہی تھا جو شہید ہوا۔ وہ جوان وہی تھا جس کو حضرت نے قرآن دے کر ان نااہلوں کے سامنے بھیجا تھا اور انہوں نے اس کو شہید کر دیا، جیسا کہ اس کے بعد جنگ صفین کے تذکرے میں بیان کیا جائے گا انشاءاللہ۔ بعض کتابوں میں ہجرت کے 10ویں سال کے واقعات میں تحریر کیا کہ بازان عامل یمن کی وفات ہوئی تو حضرت نے اس کی جگہ شہر پسر بازان اور عامر پسر شہر بن سور کے درمیان تقسیم فرما دی اور معاذ بن جبل کو یمن اور حضرت موت کی طرف بھیجا تاکہ احکام دین کی ان کو تعلیم دیں۔ اسی سال جریر بن عبداللہ کو ذی القلاق ہمورے کی طرف بھیجا جو طائف کے بادشاہوں میں تھا۔ وہ مسلمان ہو گیا اور حضرت کی اطاعت قبول کر لی۔ اسی سال فروہ جزامی جو بادشاہ روم کا عامل تھا مسلمان ہوا۔ اس نے حضرت کی خدمت میں عریضہ لکھا اور اپنے اسلام کا اظہار کیا اور اپنی قوم کے ایک شخص کو حضرت کی خدمت میں بھیجا جس کا نام مسعود بن سعد تھا۔ اس کا ایک سفید خچر اور ایک گھوڑا اور ایک ٹٹو اور ریشمی چند لباس جو سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تھے ہدیے کے طور پر بھیجا۔ حضرت نے اس کے خط کا جواب لکھا اور بلال کو حکم دیا کہ چاندی یا سونا 12.5 اوقیہ اس کے قاصد کو دے دیں۔ جب فروہ کے اسلام لانے کی اطلاع بادشاہ روم کو ہوئی اس کو بلایا اور ہر چند اس سے کہا اور سمجھایا کہ وہ دین اسلام سے پلٹ جائے، لیکن اس نے منظور نہ کیا تو اس نے اس کو شہید کر کے دار پر کھینچا۔ بیان کرتے ہیں کہ اسی سال ماہ ربیع اول میں جناب ابراہیم فرزند رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم رحمت الہی سے واصل ہوئے اور بقیع میں دفن کیے گئے۔ 11ویں سال کے واقعات میں ذکر ہے کہ اس سال یمن کا ایک گروہ نیمہ محرم میں حضرت کی خدمت میں آیا اور وہ لوگ 200 اشخاص تھے۔ انہوں نے اسلام کا اقرار کیا۔ وہ یمن میں معاذ بن جبل کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے۔ یہ آخری وفد تھا جو حضرت کی خدمت میں آیا۔ روایت ہے کہ اسی سال ماہ محرم میں حضرت مامور ہوئے کہ بقیہ کے مردوں کے واسطے استغفار کریں۔ حضرت نے بقیہ میں جا کر ان کے لیے استغفار کی، پھر وہاں کے مردوں سے خطاب فرمایا کہ تمہیں یہ حال مبارک ہو جس میں تم ہو اور تم کو فتنوں سے نجات مل گئی ہے۔ بے شک میرے بعد فتنے مثل تاریک رات کے ٹکڑوں کے ظاہر ہوں گے، ایک کے بعد ایک، اور آنے والا پہلے سے بدتر فتنہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی 49واں باب حجۃ الوداع اور اس سفر کے تمام حالات اپنے اختتام کو پہنچے۔ آغاز ہوتا ہے صفحہ نمبر 834 پہ 50واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر حالات اور آپ کے اصحاب کے بعض حالات کا تذکرہ اور وہ مناظرے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرقین اور اہل کتاب اور تمام لوگوں کے درمیان واقع ہوئے۔ مفسران خاصہ و عامہ نے روایت کی کہ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سلمان، بلال، عمار، صہیب اور چند غریب و فقیر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ناگا اقرا بن حابس تمیمی و انیہ بن حسیس فرازی اور انہی کے ایسے مؤلفۃ القلوب حضرت کے پاس آئے اور ان اصحاب مساکین کو حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ، کیا ہو جائے گا کہ اگر آپ ان لوگوں کو ہم اپنے پاس سے دور کر دیں اور ہم آپ کے ساتھ رہیں، کیونکہ اشراف عرب آپ کے پاس آتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ وہ ہمارے ساتھ ان غلاموں کو دیکھیں، اور جب ہم آپ کی مجلس سے چلے جائیں تو آپ چاہیں تو ان لوگوں کو پھر اپنے پاس بلا لیں۔ دوسری روایت ہے کہ کفار قریش کے کچھ لوگ حضرت کے پاس آئے اور ان لوگوں کو حضرت کے ساتھ دیکھ کر کہا کہ آپ نے اپنی قوم میں سے انہی لوگوں کو پسند کیا ہے اور ہم کو چاہیے کہ ہم ان کے تابع ہوں۔ کہ کیا یہی وہ جماعت ہے جس پر خدا نے اپنے دین حق کے ساتھ ہمارے درمیان احسان فرمایا ہے؟ ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کیجیے، اگر ان کو آپ
الگ کر دیں تو شاید ہم آپ کے مطیع و فرما بردار ہو جائیں۔ بعض لوگوں نے روایت کی کہ چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کے بڑے خواہش مند تھے تو آپ نے اس لیے رضامندی ظاہر فرمائی اور حضرت امیر کو بلایا کہ اس بارے میں ایک تحریر لکھیں۔ بعض نے روایت کی کہ حضرت راضی نہیں ہوئے اور یہ زیادہ قوی ہے۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، آیت نمبر 52 و 53 سورہ انعام پارہ نمبر 7، یعنی ان لوگوں کو اپنی مجلس سے مت بھگاؤ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اس سے ان کی غرض خدا کی خوشنودی ہے۔ ان کے اعمال کا حساب تم پر نہیں ہے اور نہ تمہارے اعمال کا حساب ان لوگوں پر ہے۔ اگر تم نے ان کو اپنے پاس سے دور کر دیا تو ظالموں سے ہو جاؤ گے۔ اور ہم نے اسی طرح بعض کا امتحان بعض کے ذریعے سے لیا ہے، بعض کو غنی کیا اور بعض کو فقیر، بعض کو قوی بنایا بعض کو کمزور، تاکہ ان کے غنی اور صاحبان قوت کہیں کہ کیا ہمارے درمیان یہی گروہ ہے جس پر خدا نے نعمت ایمان کے ساتھ احسان کیا ہے۔ اے رسول، کیا خدا شکر کرنے والوں کو زیادہ نہیں جانتا؟ سلمان و بلال و عمار وغیرہ انہی کے مانند لوگوں نے بیان کیا کہ جب خدا نے یہ آیتیں بھیجیں تو رسالت مآب نے ہماری جانب رخ کیا اور ہم کو اپنے اور نزدیک بلا لیا اور فرمایا، پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 54، یعنی خدا نے اپنے اوپر رحمت لازم کر لی ہے۔ اس کے بعد سے ہم لوگ ہمیشہ حضرت کی خدمت میں رہتے تھے اور جب حضرت چاہتے تھے ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے تھے تو خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں، ان لوگوں کے ساتھ زندگی گزارنے میں اپنے نفس کو خوش رکھو جو صبح و شام اپنے پروردگار کو خلوص کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت ہم لوگوں کو اس قدر نزدیک بیٹھاتے تھے کہ ہمارے زانو حضرت کے زانو سے مل جاتے اور ہم سے پہلے نہیں اٹھتے تھے۔ جب ہم سمجھ لیتے تھے کہ اب حضرت کے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے تو ہم لوگ اٹھ کر روانہ ہو جاتے۔ ہمارے بعد حضرت مجلس سے اٹھتے تھے اور ہم سے فرماتے کہ میں اس خدا کا شکر ادا کرتا ہوں جس نے مجھے دنیا سے نہیں اٹھایا، یہاں تک کہ مجھے حکم دیا کہ میں اپنی امت کے ایک گروہ یعنی تمہارے ساتھ اپنے نفس کو خوش و خرم رکھوں اور تمہارے ساتھ زندگی بسر کروں اور مرنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گا۔ علی بن ابراہیم نے دوسری آیت کی تفسیر میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ سلمان فارسی کے پاس بالوں کی ایک چادر تھی جس پر کھانا کھاتے رات کو اوڑھتے تھے اور دن کو چادر کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ ایک روز وہ حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انیا بن حسن فرازی حضرت کی خدمت میں آیا اور جب حضرت کے پاس بیٹھا تو وہ مسلمانوں کی چادر اور اس میں جذب شدہ پسینے کی بو جو دن کی شدت کی گرمی کے سبب اس میں پیوست تھی اس کو ناگوار گزری تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، جب ہم آپ کے پاس آیا کریں تو ان لوگوں کو اپنے پاس سے ہٹا دیجا کیجیے اور جب ہم چلے جائیں تو جس کو چاہے بلا لیجیے۔ اس وقت خدا نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا مضمون یہ کہ اپنے نفس کو صبر پر قائم رکھو ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے پروردگار کو صبح و شام یاد کرتے ہیں اور ان کی غرض خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہے اور ان سے اپنی آنکھیں مت پھیرو۔ کیا دنیاوی زندگی کی زینت چاہتے ہو؟ اس شخص کی بات مت مانو جس کے دل کو اپنی یاد سے ہم نے غافل کر رکھا ہے، یعنی اینیا کی۔ اسی طرح علی بن ابراہیم نے ان آیات سابقہ کے نازل ہونے کے سبب میں روایت کی کہ مدینے میں فقراء مومنین کا ایک گروہ تھا جس کو اصحاب صفا کہتے تھے، اس لیے کہ حضرت نے ان کے لیے مسجد کے پہلو میں ایک صفا چبوترا بنا دیا تھا اور اس کو حکم دیا تھا کہ اسی صفا پر رہا کریں اور حضرت خود بنفس نفیس ان کی دیکھ بھال میں مشغول رہتے اور اکثر اپنا کھانا ان کے لیے اٹھا رکھتے اور ان کے پاس پہنچا دیتے۔ وہ لوگ ہمیشہ حضرت کی خدمت میں آتے اور حضرت ان کے ساتھ بیٹھتے، ان کو اپنے نزدیک بیٹھاتے، ان پر محبت و شفقت فرماتے اور جب حضرت کے اصحاب میں سے مالدار اور وہ دولت مند لوگ حضرت کے پاس آتے تو ان کو حضرت کا ان غربا و مساکین سے ربط ضبط ناگوار ہوتا۔ وہ کہتے کہ یا رسول اللہ، ان کو اپنے پاس سے دور رکھیے۔ ایک روز ایک انصاری حضرت کے پاس آیا، اس وقت اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی حضرت کے پاس موجود تھے اور حضرت سے بالکل ملے ہوئے بیٹھے تھے۔
اور گفتگو کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر وہ انصاری حضرت سے دور بیٹھا۔ حضرت نے ہر چند اس کو اپنے پاس بلایا مگر وہ نہ آیا۔ آخر حضرت نے اس سے فرمایا کہ کیا تو ڈرتا ہے کہ غریبوں کی غربت تجھ کو لگ جائے گی؟ اس نے کہا ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کیجیے۔ اس وقت حق تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائی اور حضرت پر واجب قرار دی کہ توبہ کرنے والوں کو سلام کیا کریں جو برائیاں کرنے کے بعد توبہ کر لیتے ہیں، اور فرمایا پارہ نمبر 7 سورہ انعام آیت نمبر 54، یعنی جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہوں تو تم ان سے کہو کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت لازم کر لی ہے اس شخص کے لیے جو توبہ کرے۔ بے شک تم میں سے جو شخص نادانی سے برا کام کر بیٹھے پھر توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی کہ جب لوگ زکوٰۃ کی رقم حضرت کی خدمت میں لاتے تھے، حضرت فقراء و مساکین پر اس کو تقسیم کر دیتے تھے اور مالداروں کو اس میں سے نہ دیتے تھے۔ ان لوگوں کو یہ امر سخت ناگوار گزرتا اور حضرت پر اعتراض کیا کرتے اور کہتے کہ ہم تو جنگ میں جاتے ہیں، دشمنوں کو پیغمبر سے دفع کرتے ہیں اور ان کے دین کو قوت پہنچاتے ہیں، اور وہ صدقے کی رقمیں ان لوگوں کو دے دیتے ہیں جو ان کی نہ مدد کرتے ہیں اور نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ پارہ نمبر 10 سورہ توبہ آیت نمبر 58-59، یعنی ان میں کچھ لوگ ہیں جو اے رسول تم کو صدقات کے بارے میں الزام دیتے ہیں، اگر ان کو دے دیا جاتا ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور اگر نہیں دیا جاتا ہے تو غصہ کرتے ہیں، اور اگر وہ اس پر راضی ہوتے کہ جو کچھ خدا اور رسول ان کو دے دیتے اور کہتے کہ ہمارے واسطے کافی اور خدا اور رسول اپنے فضل و کرم سے بہت جلد ہم کو عطا فرمائیں گے، بے شک ہم خدا کی طرف رغبت کرنے والے ہیں، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ بسند حسن حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ ایک مسلمان عورت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ دوسری روایت کے مطابق اس کا نام خولہ تھا جس کا شوہر اوس بن صامت تھا۔ اس نے حضرت سے عرض کی کہ میں نے اور اپنے شوہر کے لیے اپنا شکم فرش بنا دیا اور اس کے دنیا و آخرت کے کاموں میں مدد کرتی رہی ہوں، کبھی کوئی بات اس کے خلاف مزاج میں نے نہیں کی، لیکن اب اس کی شکایت کرنے آئی ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ کیا شکایت ہے؟ عرض کی اس نے کہا ہے کہ میری پیٹھ پر میری ماں کی پشت کے مانند ہے اور مجھ کو گھر سے نکال دیا ہے۔ اس نے کہا کہ تیری پیٹھ، اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں، اس نے کہا ہے کہ تیری پیٹھ میری ماں کی پشت کی مانند ہے اور مجھ کو گھر سے نکال دیا۔ زمانے جاہلیت میں اتنا کہہ دینا طلاق کے مانند تھا۔ حضرت نے فرمایا خدا نے اس بارے میں مجھ پر کوئی حکم نازل نہیں فرمایا اور میں اپنی طرف سے کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ وہ روتی اور اپنے حال کی خدا اور رسول خدا سے فریاد ہوئی واپس ہوئی تو خدا نے سورہ مجادلہ کی ابتدائی آیتیں حضرت پہ نازل فرمائی اور اظہار کا اور ظہار کا حکم بیان فرمایا۔ اس وقت حضرت نے خولہ کو بلا کر فرمایا کہ اپنے شوہر کو بلا لائے۔ جب وہ شخص حاضر ہوا تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو نے اپنی زوجہ سے ایسا کہا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ تو حضرت نے فرمایا خدا نے تیرے اور تیری زوجہ کے بارے میں چند آیتیں نازل فرمائی ہیں اور ان آیتوں کو سنایا اور حکم دیا کہ اپنی زوجہ کو اپنے گھر لے جا اور اس سے جدا نہ ہو، کیونکہ تو نے نامناسب اور جھوٹ بات کہی ہے، اور جو کچھ خدا نے تجھ کو حکم دیا اس پر عمل کر، اور جو کچھ تو نے کہا تھا خدا نے اسے معاف کر دیا ہے اور بخش دیا، آئندہ پھر ایسی بات نہ کہنا۔ یہ سن کر وہ شخص واپس گئے اور اپنے کہنے پر نادم و پشیمان ہوا، اور خدا نے یہ امر مکروہ و خراب قرار دیا تاکہ پھر مومنین میں سے کوئی یہ نہ کہے۔ کتاب کا حوالہ ہے۔ اصل واقعہ ہے کہ اسلام سے قبل عرب میں یہ رسم جاری تھی کہ کوئی غصے میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ چنانچہ ایک روز خولہ بنت طلبہ نماز پڑھ رہی تھی اور اس کا شوہر اوس بن صامت اسے دیکھ کر دوسری دھن میں ہوا۔ خولہ نے اس وقت انکار کیا تو اس نے پھٹ سے یہ کہہ دیا کہ تیری پیٹھ میری ماں کی سی ہے۔ یہ سن کر وہ پریشان ہوئی اور افتاں و خزاں حضرت رسول کے پاس پہنچی۔ آپ نے رسم و رواج کے مطابق فرمایا تم دونوں آپس میں حرام ہو گئے۔ اس سے وہ اور زیادہ حیران ہوئی اور بولی کہ اب میں
بڑھیا ہوئی، بہت سے ننھے بچے ہیں، شوہر سے جدا ہو کر ان کی کیوں کر پرورش کروں؟ آپ نے فرمایا میرے خیال میں تو حرام ہو گئی ہے، اب بدوں حکم خدا کچھ نہیں کہہ سکتا، اب بدون حکم خدا کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اس پر اس نے خدا سے شکایت کی اور فریاد کی، اس کی کئی مرتبہ کی فریاد کے بعد یہ حکم آیا کہ وہ حرام تو ضرور ہے مگر اس کے شوہر پر کفارہ دینا لازم ہے، تب حلال ہو جائے گی۔ حاشیہ نمبر 665 حمائل شریفہ مترجمہ مولانا فرمان علی صاحب علی مقامہ، مطبوع نظامی پریس لکھنؤ۔ وہ آیتیں یہ ہیں: اے رسول، جو عورت یعنی خولہ تم سے اپنے شوہر اوس کے بارے میں جھگڑتی اور خدا سے گلے شکوے کرتی ہے، خدا نے اس کی بات سن لی اور خدا تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، بے شک خدا بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ ظہار کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو ماں کہتے ہیں، وہ کچھ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو بس وہی ہیں جو ان کو جنتی ہیں، اور وہ بے شک ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور خدا بے شک معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ حمائل مترجمہ جناب مولانا فرمان علی صاحب، مقامہ صفحہ نمبر 865، پارہ نمبر 28، سورہ مجادلہ۔ اس کے بعد خصوصیت سے ظہار کا حکم ہے۔ مترجم کتاب کی طرف دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ علی بن ابراہیم اور شیخ تبریسی وغیرہ نے روایت کی کہ وحی قلبی قبل اس کے کہ مسلمان ہوں کچھ کھانے کی چیزیں شام سے مدینے فروخت کے لیے لاتے۔ وہ جب مدینے آتے تو ایک موضوع میں قیام کرتے جس کو اعجار و زیت کہتے تھے، اور وہاں لوگوں کو جمع کرنے کے لیے طبل اور دوسرے باجے بجاتے تھے، جس سے تمام اہل مدینہ یہاں تک کہ باکرہ عورتیں چیزیں خریدنے اور تفریح و تماشے کے لیے چلی جاتی تھیں اور جمع ہو جاتی تھیں۔ ایک مرتبہ جمعے کا دن تھا اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ پڑھ رہے تھے، ناگاہ ان کے طبل کی آواز بلند ہوئی، جس کو سن کر وہ لوگ جو حضرت کے پاس نماز جمعہ میں موجود تھے 12 آدمیوں اور دوسری روایتوں کے مطابق 11 اور 8 آدمیوں کے سوا سب کے سب حضرت کو چھوڑ کر دوڑ گئے تاکہ ایسا نہ ہو کہ دوسرے لوگ ان سے پہلے پہنچ کر چیزیں خرید لیں۔ اس وقت خدا نے یہ آیتیں نازل فرمائیں۔ پارہ نمبر 28 سورہ جمعہ آیت نمبر 11، یعنی جب وہ لوگ خرید و فروخت کی چیزیں یا تمام تماشا ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اے رسول وہ اسی کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور تم کو نماز میں کھڑے ہوئے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اے رسول تم کہہ دو جو کچھ آخرت کا ثواب خدا کے پاس ہے وہ باجے اور مال تجارت سے بہتر ہے، اور خدا سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لوگوں سے فرمایا کہ اگر تم سب کے سب چلے گئے ہوتے اور مجھ کو تنہا چھوڑ دیتے تو بے شک اس وادی میں خداوند عالم آگ نازل کرتا جو سب کو جلا کر خاک کر دیتی، اور دوسری روایت کے مطابق پتھر سے آسمان برستے، اور دوسری روایت کے مطابق پتھر آسمان سے برستے۔ شیخ طوسی نے بسند معتبر حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی کہ مدینہ کے یہودیوں میں سے ایک شخص کا لڑکا حضرت کی خدمت میں آ کر بیٹھا کرتا تھا، یہاں تک کہ حضرت کبھی کبھی اس کو اپنے کاموں کے لیے بھیج دیا کرتے تھے اور کبھی اس کو خطوط دے کر لوگوں کے پاس بھیج دیا کرتے تھے۔ اتفاق سے چند روز وہ نہ آئے تو حضرت نے لوگوں سے اس کا حال دریافت کیا۔ ایک شخص نے عرض کی میں نے آج اس کو عالم نظم میں دیکھا۔ حضرت یہ سن کر اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ اس کو دیکھنے تشریف لے گئے۔ حضرت کی یہ برکت تھی کہ جس شخص سے گفتگو کرتے اگر اس کی زبان بند ہو گئی ہوتی تو بلا شبہ کھل جاتی اور وہ حضرت کا جواب ضرور دیتا تھا۔ حضرت اس لڑکے کے پاس پہنچے اور اس کا نام لے کر پکارا، وہ فوراً بول اٹھا، لبیک یا ابو القاسم۔ حضرت نے فرمایا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور گواہی دے کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ یہ سن کر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، باپ نے کچھ نہ کہا۔ دوسری مرتبہ سرور عالم نے پھر اس کو آواز دی اور وہی بات کہی جو پہلے اس نے اپنے باپ کی پھر اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا
اور باپ نے کچھ نہ کہا۔ تیسری مرتبہ پھر حضرت نے فرمایا اور اس نے باپ کی طرف دیکھا۔ اب اس کے باپ نے کہا اگر تو چاہے کلمہ پڑھ لے اور نہ چاہے نہ پڑھا۔ یہ سن کر اس لڑکے نے کہا میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتا ہوں اور یہ کہ آپ خدا کے رسول ہیں۔ اس کے ساتھ اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی۔ حضرت نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ اس کو غسل و کفن دو اور اس کو میرے پاس لاؤ تاکہ اس پر نماز میت پڑھوں۔ اصحاب نے حکم کی تعمیل کی اور حضرت جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ حمد اس خدا کے لیے سزاوار ہے جس نے آج میری برکت سے ایک بندے کو آتش جہنم سے بچا لیا ہے۔ قطب راوندی نے جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ حضرت نے ایک سفر میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ایک شخص ان دروں سے ظاہر ہوگا کہ 3 روز سے اس کے پاس شیطان نہیں گیا ہے اور اس پہ قابو نہیں پا سکا۔ اسی اثنا میں ایک شخص نمودار ہوا جس کا جسم نہایت لاغر تھا کہ اس کی ہڈیوں سے چمڑا لپٹا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں اندر گھس گئی تھیں۔ اس کے ہونٹ زیادہ گھاس کھانے سے سبز ہو رہے تھے۔ جب وہ حضرت کے لشکر کے قریب پہنچا حضرت کو دریافت کیا اور آخر خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا مجھے اسلام کی تعلیم دیجیے۔ حضرت نے فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے کلمہ پڑھا اور اقرار کی۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تجھ کو چاہیے کہ نماز پنجگانہ ادا کرتا رہے، ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ اس نے کہا میں نے اقرار کیا۔ پھر فرمایا کیا خانہ کعبہ کا حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے اور غسل جنابت بھی کرتا ہے؟ اس نے ان سب چیزوں کا اقرار کیا۔ پھر وہاں سے حضرت آگے روانہ ہوئے۔ تھوڑی دور چلے ہوں گے کہ اس اعرابی کا گھوڑا پیچھے رہ گیا، اس اعرابی کا اونٹ پیچھے رہ گیا۔ حضرت ٹھہر گئے اور اس کا حال دریافت کیا۔ لوگ واپس پیچھے چلے گئے اس کو دیکھے۔ جب لشکر کے آخر تک پہنچے دیکھا کہ عربی نے اونٹ کا ایک پیر عربی کے اونٹ کا پیر ایک سوراخ میں پھنس گیا اور اونٹ گر پڑا ہے۔ اس کی اور عربی دونوں کی گردنیں شکستہ ہو گئی اور عربی رحمت الہی سے واصل ہو چکا ہے اور اونٹ بھی ہلاک ہو گیا ہے۔ لوگوں نے جا کر حضرت سے اس کا حال بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک خیمہ برپا کرو اور اس میں اس عربی کو غسل دو۔ جب اس کو غسل دیا جا چکا تو حضرت نے خیمے میں جا کر اس کو کفن پہنایا۔ لوگوں نے حضرت کی حرکت کی آواز سنی اور جب حضرت خیمے سے باہر آئے تو آپ کی جبین مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ عربی بھوک کے سبب سے مر گیا اور یہ ان لوگوں میں سے ہے جو ایمان لائے اور کبھی اپنے ایمان کو ظلم اور گناہوں سے آلودہ نہیں کیا، لہٰذا اس کے دہن میں بہشت کی خوشبو ڈالنے میں حوریں ایک دوسرے پر شفقت کر رہی تھیں اور کہتی تھیں یا رسول اللہ مجھ کو بہشت میں اس عربی کے زوجیت میں قرار دیجیے۔ ابن شہر عاشوب نے روایت کی کہ رسول اللہ کے کسی غزوے میں بلال نے جمانہ دختر رہاف اشجعی کو اسیر کیا۔ جب وہ وادی النعام میں پہنچے تو وہ عورت ان پر غالب ہوئی اور تلوار سے چند ضربتیں لگائیں اور اس کو اپنی چاندی سونے کی چیزوں میں سے جو بہت پسند تھیں لے کر اپنے باپ کے گھوڑے پر سوار ہو کر بھاگ گئیں اور شہاب بن مازن سے جا کر مل گئی جس کا لقب کوکب دری تھا۔ اس سے پہلے شہاب نے اس کی خواستگاری کی تھی لیکن جمانہ کے باپ نے انکار کر دیا تھا۔ ادھر جب بلال کے آنے میں دیر ہوئی تو جناب رسول خدا نے حضرت سلمان اور صہیب کو ان کی خبر لانے کے لیے واپس بھیجا۔ جب وہ پہنچے تو دیکھا بلال زمین پر مردہ پڑے ہیں اور خون ان کے جسم سے جاری ہے۔ انہوں نے واپس آ کر حضرت سے بیان کیا اور رونے لگے۔ حضرت نے فرمایا رونا چھوڑو اور بلال کو اٹھا لاؤ۔ غرض بلال لائے گئے۔ حضرت نے 2 رکعت نماز ادا کی اور کچھ دعائیں کیں، پھر ایک مٹھی خاک لے کر بلال پر چھڑک دی۔ وہ اسی وقت زندہ ہو گئے اور حضرت کے قدموں پر گر پڑے اور پیروں کو بوسہ دینے لگے۔ حضرت نے پوچھا کہ تم کو کس نے مارا تھا؟ بلال نے کہا جمانہ دختر زحاف نے، حالانکہ میں اس پر عاشق ہوں۔ حضرت نے فرمایا اے بلال تم کو خوشخبری ہو کہ میں لشکر بھیج کر اس کو تمہارے واسطے حاصل کروں گا۔ پھر حضرت نے امیر المومنین کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ مجھے ابھی خداوند جلیل کی طرف سے جبرائیل نے خبر دی کہ جمانہ بلال کو مار کر شہاب کے پاس چلی گئی ہے۔ اس نے پہلے اس کی خواستگاری کی تھی لیکن اس کے باپ نے منظور نہیں کیا تھا۔
جب وہ شہاب کے پاس پہنچی اور اپنا حال بیان کیا تو شہاب اپنے لشکر کے ساتھ ہم سے جنگ کرنے کے لیے آ رہا ہے، لہٰذا اے علی تم مسلمانوں کے ساتھ اس کے دفعیے کے لیے جاؤ، خدا تم کو فتح دے گا، اور میں مدینہ جا رہا ہوں۔ امیر المومنین مسلمانوں کے ایک گروہ کے ساتھ ادھر روانہ ہوئے اور نہایت تیزی سے منزلیں طے کر کے شہاب کے سر پر پہنچ گئے۔ اس سے جنگ کی جناب امیر اس پر غالب ہوئے تو شہاب اور جمانہ اپنے تمام لشکر کے ساتھ مسلمان ہو گئے۔ حضرت علی علیہ السلام ان سب کو مدینے لائے اور پھر سب نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اسلام کی تجدید کی۔ جناب رسول خدا نے بلال سے پوچھا اب کیا کہتے ہو؟ عرض کی میں تو اس کا عاشق تھا لیکن اب شہاب اس کا مجھ سے زیادہ حقدار ہے۔ جب بلال نے یہ حوصلہ مندی ظاہر کی تو شہاب نے 2 کنیزیں، 2 گھوڑے اور 2 اونٹ ان کو دیے۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پہ کتاب کے پارٹ نمبر 86 کا اختتام کرتے ہیں۔ 50واں باب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نادر حالات وغیرہ کا بیان ابھی جاری ہے، اور پارٹ نمبر 87 کا آغاز ہم اسی باب سے کریں گے انشاءاللہ۔